بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ کی اردو کی کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ نثر کا ہے، دوسرا نظم کا ہے اور تیسرا غزل کا ہے۔ ہم نثر، نظم، غزل تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ادب چیز کیا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ادب کیا ہے اور اس کے کتنے حصے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ اقبال کی غزل ہے۔ غزل کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ادب کیا ہے، واٹ از لٹریچر۔ معاشرے کی امواریوں اور نامواریوں کو اس طرح سے تحریر کرنا کہ دکھی انسانیت کے دکھ اور دردوں کا مداوا ہو سکے، ادب کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے بڑے مزے کی تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی جذبات و احساسات و نظریات و مشاہدات کو انوکھے انداز میں تحریر کرنے کا نام ادب ہے۔ ایک تعریف ڈاکٹر عبادت بریلوی نے بھی کی ہے جو بڑی جامع اور موزوں ہے۔ ڈاکٹر بریلوی کہتے ہیں کہ انسان کے جذبات و احساسات میں جو موجیں برابر اٹھتی رہتی ہیں ان کو خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنا دینا، خوبصورت الفاظ کا لباس پہنا دینا، جامہ پہنا دینا، لباس پہنا دینا ادب کہلاتا ہے۔ ادب کے 2 حصے ہیں، ایک ہے نثر اور دوسرا ہے شاعری۔ اب شاعری میں بھی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے غزل اور دوسری ہے نظم۔ تو ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ ہے غزل۔ تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے غزل ہے کیا اور غزل کے معنی کیا ہیں۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عورتوں سے گفتگو کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا یا گفتگو کرنا۔ اب فارسی میں اس کا مطلب دیکھتے ہیں۔ فارسی میں غزال ہرن کو کہتے ہیں، اور جب شکاری کتے ہرن کا شکار کرنے کے لیے اس کا پیچھا کرتے ہیں، وہ اپنی جان بچاتے بچاتے جھاڑیوں میں پھنس جاتی ہے اور بوقت خوف ہرن کے منہ سے جو دردناک آواز نکلتی ہے اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ عربی میں کاتنے بننے کو بھی غزل کہتے ہیں، کاتنا اور بننا، اس کو بھی غزل کہتے ہیں۔ ہماری آج کی غزل علامہ محمد اقبال کی غزل ہے کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ تو دیکھتے ہیں جی اقبال آج اس غزل میں کیا کہتے ہیں اور ہمیں کیا سبق دیتے ہیں۔ اقبال کی غزل شروع کرنے سے پہلے غزل کے متعلق چند ضروری باتیں بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی غزل کی تعریف کو چون کرتے ہیں کہ غزل وہ صنف شاعری ہے جس کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے اور ہر شعر اپنا الگ الگ مفہوم دیتا ہے، یعنی کہ ایک شعر میں ایک موضوع بیان کیا جاتا ہے اور دوسرے شعر میں دوسرا موضوع بیان کیا جاتا ہے۔ اب غزل کا فن کیا ہے جی؟ غزل کا فن ذرا دیکھیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ بہت ضروری باتیں ہیں، ان کو غور سے سنیں اور اپنے پاس ان کو لکھیں بھی کہ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ، یہیں سے غزل کا سٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو اس لیے غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، جبکہ باقی اشعار کا صرف دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ مطلع کا پہلا شعر جو ہوتا ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ جیسے جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ اب زمینوں مکینوں ہے اس کا قافیہ اور میں جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی ردیف ہے۔ تو کیا ہے جی؟ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں آپ دیکھیں
پہلی لائن کو پہلا مصرع کہا جاتا ہے، شعر کی پہلی لائن کو پہلا مصرع کہا جاتا ہے اور دوسری لائن کو مصرع ثانی یا دوسرا مصرع کہا جاتا ہے۔ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ مقطع کہلاتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ اگر آخری شعر میں تخلص استعمال نہ ہو تو وہ غزل کا آخری شعر تو کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا۔ مقطع کے لیے تخلص کا ہونا ضروری ہے۔ تخلص کیا چیز ہے؟ یعنی کہ شاعر کا نام ہونا ضروری ہے، شاعر کا وہ مخصوص نام جو وہ شاعری کے اندر استعمال کرتا ہے، اس نام کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بغیر تخلص کے مقطع نہیں ہو سکتا۔ غزل کے موضوعات کیا ہیں؟ غزل کے موضوعات دیکھتے ہیں۔ عشق و عاشقی غزل کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ غزل میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات، اب یہ مختلف کیفیات کیا ہیں؟ مثلا درد و غم ایک کیفیت ہے نا، سوز و گداز، ہجر و وصال، محبوب کا سراپا یعنی کہ محبوب کے سر سے پاؤں تک کا حسن کی خوبصورتی، اس کا ظلم و ستم اور جو وہ ظلم و ستم ڈھاتا ہے عاشق پہ، اور اس کا ناز و ادا وغیرہ غزل میں بیان ہوتا ہے۔ تاہم لیکن غزل میں اتنی وسعت، رنگا رنگی اور تنوع ہے، غزل کے اندر وسعت ہے، غزل بڑی وسیع ہے، اس کے اندر صرف حسن و عشق کے مضمون نہیں ہوتے بلکہ اس کے اندر اتنی رنگا رنگی ہے، اتنا تنوع ہے کہ جتنی خود زندگی یا کائنات میں ہے، اور اس ہمگیری کے سبب غزل میں مذہبی، سیاسی، معاشرتی، تہذیبی، اخلاقی، فلسفیانہ اور حکیمانہ موضوعات و مسائل پر اظہار خیال کیا جاتا ہے، نہ کہ صرف عشق و محبت پہ اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ غزل کی مقبولیت کا راز یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، جبکہ دیگر تمام اصناف شعر میں تسلسل خیال پایا جاتا ہے۔ یہی غزل کی انفرادیت ہے کہ اس کا ہر شعر جدا مفہوم رکھتا ہے، یعنی کہ ایک شعر میں ایک موضوع بیان کیا جاتا ہے اور دوسرے شعر میں دوسرا موضوع بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ غزل ہے کیا، اور غزل کا فن اور غزل کے موضوعات کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ یہ جاننا غزل سے پہلے آپ کے لیے بہت ضروری تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں علامہ محمد اقبال کی غزل ہے جی، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ سب سے پہلے ہم اس شعر کے الفاظ معنی دیکھیں گے، اس کے بعد فنی محاسن دیکھیں گے۔ فنی محاسن کیا ہے میرا بیٹا؟ فنی محاسن فن سے فنی ہے یعنی کہ کام، اور محاسن حسن کی جمع ہے یعنی کہ خوبصورت کام۔ شاعر نے اپنے شعر کے اندر کن کن صنعتوں کا استعمال کیا ہے، مرکبات یا ترکیبوں کا استعمال کیا ہے، یا تشبیہات و استعارات کا کتنی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، اس کو فنی محاسن کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جی الفاظ معنی کیا ہیں۔ ظلمت خانہ، ظلمت خانہ یعنی کہ دل کی تاریکی، سیاہ گر، اور مکین و مکان میں رہنے والے، اور کوئی لفظ مشکل نہیں ہے۔ اور اب ہم اس کے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں جو ہیں وہ کیا ہے جی؟ آسمان اور زمین اس شعر میں وہ صنعت تضاد ہے۔ صنعت تضاد کلام میں ایسے الفاظ کا آ جانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ اب زمین اور آسمان کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو اس کو کہتے ہیں صنعت تضاد۔ ظلمت خانہ دل، اس کے اندر مرکب اضافی ہے، ترکیب استعمال ہوئی ہے خانہ دل، تو اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ اب ہم آتے ہیں اقبال کے غزل کے مطلع کی تشریح کی طرف۔ تو اقبال غزل کے مطلع میں کہتے ہیں کہ خدائے وحدہ لا شریک تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میں آسمانوں اور زمینوں کو کھنگالتا رہا، لیکن جب ذرا غور سے دیکھا تو وہ میرے دل ہی میں موجود تھا۔
یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ کو آسمانوں کی وسعتوں میں تلاش کرتا رہا، لیکن جب ذرا غور کیا تو اللہ تعالیٰ میرے دل میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شارک سے بھی قریب ہے۔ اس لمحے مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی، مجھ پر یہ حقیقت کھل گئی کہ خدا تو انسان کے دل میں رہتا ہے۔ تاہم اس حقیقت کے ادراک کے لیے معرفت کا شعور بنیادی شرط ہے۔ معرفت اللہ تعالیٰ کی پہچان کو کہتے ہیں۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمینوں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کے اندر رہتا ہے۔ اللہ کی ذات انسان کے بے حد قریب ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میں اپنی نادانی کے سبب مدتوں خدا کو کائنات کی وسعتوں میں تلاش کرتا رہا۔ میں بڑا نادان تھا، لیکن جب مرشد رومی کی باطنی توجہ سے میرے دل کی آنکھیں روشن ہو گئیں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ محبوب حقیقی میرے دل میں موجود ہے۔ اس لیے اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہو تو ظاہر کی آنکھ سے نہیں، دل کی آنکھ سے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دل کی آنکھوں سے، دل کی آنکھ سے نظر آئے گا، بصارت سے نظر نہیں آئے گا، بصیرت سے نظر آئے گا۔ تمہیں وہ ضرور نظر آ جائے گا جب تم دل کی آنکھ سے اسے دیکھو گے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، خود دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ کہتے ہیں کہ ظاہر کی آنکھ سے تجھے خدا نظر آنے والا نہیں ہے، اس سے تو اسے مت دیکھ۔ تو اگر اپنے رب کو پانا چاہتا ہے اور اس کو دیکھنا چاہتا ہے اور اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو تجھے اپنے دل کے دروازوں کو کھولنا پڑے گا، تمہیں اپنے دل کی بندشوں کو توڑنا پڑے گا، اور تمہیں پھر خدا اپنے دل کے اندر ہی موجود نظر آئے گا۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ کائنات اس کو اپنے اندر سمونے سے قاصر ہے، لیکن انسان کا دل ہی وہ مقام ہے جہاں اللہ سما سکتا ہے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ اللہ تعالیٰ عقل و شعور کی سرحدوں سے ماورا ہے، دور ہے، نہ تو اس کو عقل پہنچ سکتی ہے اور نہ اس کو شعور پہنچ سکتا ہے۔ انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن انسان کا دل اللہ کا مسکن بنتا ہے، انسان کا دل اللہ کا گھر ہے، اللہ انسان کے دل میں رہتا ہے، اور یہی اس کے اللہ ہونے کی دلیل بھی ہے۔ دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں کہ اقبال کا دوسرا شعر بڑا خوبصورت ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس میں۔ کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے مجنوں، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے مخمل نشینوں میں۔ اب سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر الفاظ معنی دیکھنے ہیں کہ الفاظ معنی کیا ہیں۔ اب مجنوں جو ہے وہ عاشق ہے، عرب کا مشہور روایتی کردار ہے، اصل نام اس کا قیس بن عامر تھا۔ محمل نشین محمل کے معنی ہے پالکی، کجاوا، پالکی اونٹ کے کجاوا، اونٹ کے کچاوے پر بیٹھنے والی پالکی، جبکہ نشین کہتے ہیں بیٹھنے والے کو، یعنی پردے میں بیٹھے رہنا۔ اب دیکھتے ہیں جی اس کے اندر فنی محاسن کیا ہیں۔ مجنوں اور لیلا کا نام آیا ہے تو مجنوں اور لیلا سے فوراً ہمارا ذہن لیلا اور مجنوں کے واقعے کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ کون سی صنعت ہے؟ یہ صنعت تلمیح ہے۔ صنعت تلمیح کیا ہے؟ کلام میں ایسے الفاظ کا آ جانا جن کو سن کر یا جن کو پڑھ کر تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہو، اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ نظارہ کہتے ہیں دیکھنے کو۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف، تو شاعر کہتا ہے کہ
لیلا کے عاشق مجنوں کا اصل نام قیس بن عامر تھا، اور شاعر کہتا ہے کہ اے مجنوں تو ہمیشہ لیلا کے کجاوے پالکی کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے تاکہ اپنی محبوبہ کو ایک جھلک دیکھ سکے، لیکن کیا تو نے اپنی ذات کے اندر بھی کبھی جھانک کر دیکھا ہے؟ تو نے اپنے اندر کے خیالات کو جانچنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ تیری قدر و قیمت، اہمیت اور اصلیت کیا ہے؟ اے مجنوں میرے نزدیک تو بھی اس طرح پردے میں چھپا ہوا ہے جس طرح تیری محبوبہ محمل نشیں بنی ہوئی ہے، جس طرح تیری محبوبہ پردے میں چھپی ہوئی ہے، میرے خیال سے تو بھی اسی طرح پردے میں چھپا ہوا ہے۔ تو نے کبھی اپنی حقیقت پر نظر ڈالی ہے کہ لیلا کی طرح تو خود بھی کجاوے کی رونق ہے؟ مراد یہ کہ انسان اگر تجھ پر خود اپنی ذات کی حقیقت کا بیت کھل جائے تو تیرے اندر بھی محبوبی شان پیدا ہو جائے گی، اور یہ زمانہ تیرے لیے مسخر ہو جائے گا، کائنات تیرے لیے مسخر ہو جائے گی۔ اگر تو نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو تب ایک عام انسان پر بھی اس کی صلاحیتیں منکشف ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اور وہ خود شناس اور خود آگاہ بن جاتا ہے تو اس پر بھی بادشاہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہاں اقبال کی مجنوں سے مراد اس کا نوجوان ہے، اس کی قوم ہے، تو وہ اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر تو خود شناس بن جائے اور خود آگاہ ہو جائے تو تیرے لیے بادشاہی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اقبال کہتا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر بھی اسرار شہنشاہی۔ اللہ کی طرف سے ودیعت کی گئی یہ صلاحیتیں ایک امانت ہیں، اگر ان صلاحیتوں کو دریافت کر کے کام میں لایا جائے تو گویا امانت کا حق ادا ہوا۔ کسی کان میں پڑے ہوئے قیمتی معدنیات اور زر و جواہر کا کیا فائدہ جن کو باہر نہ نکالا جائے، کام میں نہ لایا جائے؟ صرف صلاحیت کا ہونا کافی نہیں، دریافت کرنا اور کام میں لانا بھی ضروری ہے۔ تو اقبال کہنا چاہتا ہے کہ میرے نوجوان، تجھے عمل و حرکت سے اپنی دنیا کو دریافت کرنا ہوگا، اپنی دنیا کو کھوجنا ہوگا، نہیں تو تو بھی لیلا کی طرح محمل نشینوں میں شمار ہوگا۔ وہ شاعر نے خوب کہا ہے کہ بہت ہم میں اور تم میں ہیں جوہر مخفی، خبر کچھ نہ ہم کو نہ تم کو ہے جن کی، اگر جیتے جی کچھ نہ ان کی خبر لی تو ہو جائیں گے مل کے مٹی میں مٹی۔ یہ جوہر ہیں ہم میں امانت خدا کی، مبادا تلف و ودیعت خدا کی۔ اے انسان، اے نوجوانوں، تمہاری یہ تن آسانی اور آرام طلبی کسی طرح بھی ٹھیک نہیں۔ اس کو ترک کرو، اس کو تن آسانی کو چھوڑ دو، اس آرام طلبی کو چھوڑ دو، عملی طور پر کچھ کر کے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرو۔ یہ نہ ہو کہ یہ جو صلاحیتیں تمہارے اندر تمہارے رب نے رکھی ہیں یہ ختم ہو جائیں، یہ تلف ہو جائیں اور تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ جاؤ اور تم کچھ بھی نہ کر سکو۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے 2 اشعار پڑھے۔ اب مجھے یقین ہے کہ آپ کو اقبال کی یہ غزل بڑی پسند آئی ہوگی، بڑی مزے کی غزل ہے۔ آپ نے ان 2 اشعار کی تشریح جو میں نے کی ہے اس کو لکھ کر مجھے بھیجنا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ نے کمنٹ میں اس کا اظہار بھی کرنا ہے، اور کوئی بھی پریشانی ہو یا مشکل ہو آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے تاکہ اس کو ہم آپ کے لیے اور بھی آسان کر دیں۔ آپ نے ہوم ورک ضرور کر کے بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔